الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظ محمد صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل HS آن لائن قرآن اکیڈمی. اس چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم انشاءاللہ مرد اور عورت کی نماز کا فرق سیکھیں گے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے. آج ہم یہ پڑھیں گے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل HS آن لائن قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ابھی بیان کیا گیا، لیکن چند چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہ نیچے لکھی جاتی ہیں. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو کراس کا نشان ہے یہ غلط طریقہ ہے اور جو ٹک کا نشان ہے یہ ٹھیک طریقہ ہے. اس طرح مردوں کو ہاتھ اٹھانا چاہیے اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانا چاہیے. یہ دیکھیں، عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ عورتوں کا یہ ہے کہ یہ جہاں پہ کراس کا نشان لگا ہے اس طرح نہیں اٹھانے، یہ جو ٹک کا نشان لگا ہوا ہے اس طرح عورتوں نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں تکبیر تحریمہ میں. نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے. یہ دیکھیں اس تصویر میں جہاں پہ کراس کا نشان لگا ہے اس طرح مردوں کو ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے. جہاں پہ ٹک کا نشان لگا ہے اوپر اس طرح مردوں کو قیام میں ہاتھ باندھنا چاہیے. اور عورتوں کو سینے پر. یہ دیکھیں اس تصویر میں جہاں پر کراس کا نشان لگا ہے عورتوں کو اس طرح ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے. جہاں پہ ٹک کا نشان لگا ہے اس طرح عورتوں کو قیام میں ہاتھ باندھنا چاہیے. نمبر 3، مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا چاہیے. یہ دیکھیں یہ جو ٹک کا نشان لگا ہوا ہے تصویر میں اس طرح ہاتھ باندھنے چاہیے. عورتوں کو داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے. یہ دیکھیں اس تصویر میں دائنی ہتھیلی جو ہے وہ بائیں ہتھیلی کے نیچے ہے. مردوں کی طرح حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کو نہ پکڑنا چاہیے. یہ دیکھیں جیسے یہ مرد حضرات نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اس طرح نہیں باندھنا چاہیے. جیسے آپ نے تصویر میں دیکھا ہے کہ ہتھیلی جو ہے داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رہنی چاہیے. نمبر 4، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور پشت برابر ہو جائیں. یہ دیکھیں اس تصویر میں مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور پشت برابر ہو جائیں.
یہ اس تصویر میں دیکھیں کہ جہاں پہ کراس کا نشان لگا ہے مردوں کو اس طرح رکوع نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ ٹک کا نشان لگا ہوا ہے مردوں کو اس طرح رکوع کرنا چاہیے، اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یہ دیکھیں اس تصویر میں آپ دیکھیں عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یہ دیکھیں جہاں پہ کراس کا نشان لگا ہے اس طرح عورتوں کو نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ٹک کا نشان لگا ہے رکوع کا صحیح طریقہ عورتوں کا یہی ہے کہ اتنا جھکنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ نمبر 5، مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، مردوں کو حالت رکوع میں کوہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہیے۔ نمبر 7، مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے جدا رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں اس تصویر میں مردوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ جہاں پہ کراس کا نشان لگا ہے اس طرح مردوں کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اوپر جو ٹک کا نشان لگا ہوا ہے اس طرح مردوں کا طریقہ ٹھیک ہے، اس طرح سجدہ کرنا چاہیے مردوں کو، اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں عورتوں کا طریقہ دیکھیں کہ جہاں پہ کراس کا نشان لگا ہے عورتوں کو اس طرح نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ جہاں پہ ٹک کا نشان لگا ہے عورتوں کا طریقہ یہ ہے، سجدے میں ہاتھ اور پاؤں رکھنے کا طریقہ عورتوں کا یہ ہے، اس طرح رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، سجدے میں مردوں کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور عورتوں کی کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ یہ دیکھیں مردوں کا طریقہ دیکھیں کہ سجدے میں ہاتھ اور پاؤں رکھنے کا طریقہ، یہ جو سجدے میں کوہنیاں جو ہیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں، مردوں کی جو ہے کوہنیاں اوپر اٹھی ہوئی ہوں، جیسے اوپر یہ ٹک کا نشان لگا ہے اس میں یہ سجدے میں مرد حضرات کی کوہنیاں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، اس طرح اٹھی ہونی چاہیے، اور عورتوں کی کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ عورتوں کی کوہنیاں سجدے میں ہاتھ پاؤں رکھنے کا طریقہ یہ دیکھیں جہاں پہ ٹک کا نشان لگا ہے، یہ دیکھیں عورتوں کی کوہنیاں جو ہے وہ زمین پر بچھی ہوئی ہیں، اس طرح رکھنی چاہیے۔ نمبر 9، مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے۔ یہ دیکھیں مردوں کو سجدے میں جو پاؤں ہیں وہ انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے، یہ مرد کا طریقہ ہے، مگر عورتیں دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال دیں۔ یہ دیکھیں اس تصویر میں جہاں پہ کراس کا نشان لگا ہے عورتوں کو اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جہاں پہ ٹک کا نشان لگا ہے کہ قاعدہ میں پاؤں بچھانے کا طریقہ کہ عورتوں کو دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دینے چاہیے، جیسے اس تصویر میں دکھایا گیا ہے داہنی طرف نکالے ہوئے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نئے ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔